والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. جناب راؤ محمد ظفر صاحب، جناب صہیب عمار صاحب، جناب پروفیسر عبدالرشید صاحب، منیر احمد کلاچی صاحب، عامر فاروق صاحب، واحد بخش صاحب، جناب عثمان فاروق صاحب، پروفیسر سورانی صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی اور میرے غیور اور بہادر چوٹی کے عوام اور میرے بہادر بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں اس حلقے کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے بڑے اور عظیم تعداد میں ہمارا استقبال کیا، ہمارا انتظار کیا، اس جلسے میں شرکت کی، اور آج کا یہ عظیم شان جلسہ اس علاقے میں تبدیلی کی نوید ہے. یہ ایک آغاز ہے اور یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ ظلم، جبر، اندھیر نگری اور چوپٹ راج، سرداروں کا، نوابوں کا، قوانین کا، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، آٹا مافیا، پٹرول مافیا، یہ ختم ہونے والا ہے. اور اس ملک میں، اس صوبے میں، اس علاقے میں عدل کا، انصاف کا، ترقی کا، خوشحالی کا، بھائی چارے کا نظام آنے والا ہے. میں یہاں پر آیا ہوں تو مجھے بہت سارے خطوط ملے ہیں. میں اس پر بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن سب سے اہم مسئلہ آج یہ ہے کہ سویڈن میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر نے قرآن کریم کی توہین کی ہے، قرآن کریم کو جلایا ہے، اور یہ کام اس نے ایک بار نہیں بار بار کیا ہے. دنیا میں اس وقت 2.25 ارب مسلمان ہیں. قرآن کریم جلا کر انہوں نے 2.25 ارب مسلمانوں کو چیلنج کیا ہے. دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے 57 اسلامی ممالک کو چیلنج کیا ہے. دنیا میں اسلامی ممالک کے ساتھ 74 لاکھ افواج ہے، انہوں نے عالمی اسلام کی 74 لاکھ مسلمان افواج کو چیلنج کیا ہے. میں اس لیے سویڈن کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک آسمانی مقدس صحیفہ ہے، اور قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر ہر مسلمان جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، ماں باپ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ لاوارث کتاب نہیں ہے. زندگی کا آخری لمحہ اور خون کا آخری قطرہ ہر مسلمان قرآن کے خاطر بہانے کے لیے تیار ہے. اگر سویڈن کی حکومت نے معافی نہیں مانگی
اور اس ظالم کو، مجرم کو سزا نہیں دی، تو پھر جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے سن لے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں گے جس کا حکم اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول نے دی ہے، قرآن نے دی ہے۔ ہم نے زندگی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ جان کا نہ اولاد کا، اس لیے کہ جب مسلمان قرآن پر، نبی مہربان کی عزت پر، کعبے پر، مدینہ منورہ پر قربانی دینے کے لیے آمادہ نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ 23 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کرے، بے غیرتی کا راستہ، بے ہمتی کا راستہ اختیار نہ کرے، اور سویڈن کے سفیر کو ملک سے نکالے جب تک وہ معافی نہ مانگے، اور جب تک مجرم کو سزا دینے کا سویڈن حکومت اعلان نہ کرے۔ میں OIC سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سے بڑا مسئلہ، یہ فلسطین سے بڑا مسئلہ ہے، یہ کشمیر سے بڑا مسئلہ ہے، یہ یمن سے بڑا مسئلہ ہے، دنیا کے ہر مسئلے سے قرآن کی حفاظت سب سے اہم مسئلہ ہے۔ OIC کا اجلاس بلایا جائے اور سویڈن اور ہر اس ملک کے بارے میں جو قرآن کی توہین کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، ایک ڈکلیئر پالیسی ہے کہ ہر اس ملک سے ہمارا تعلقات نہیں رہے گا جو قرآن کی توہین کرتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں چوٹی کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے آپ کو قرآن کریم کے عظمت کے خاطر، قرآن کریم پر مر مٹنے کے خاطر اسلام آباد بلانے کے لیے آواز دی، تو آپ اپنے قرآن کے خاطر آنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس لیے آج کے جلسے میں سویڈن کی حکومت کو بھی انتباہ دیتا ہوں اور اپنی حکومت کو بھی، کہ اگر ہم نے محسوس کیا کہ ہماری حکومت نے ایکشن نہیں لیا، قومی اسمبلی کا اجلاس، سینٹ کا اجلاس بلایا جائے اور پوری قوم کا ایک مشترکہ پیغام سویڈن کو اور یورپی ممالک کو اور امریکہ کو دیا جائے کہ یہ ہمارا ریڈ لکیر ہے، جو بھی اس لائن کو کراس کرے گا ہمارا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج چھٹی آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دل کی باتیں کروں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے بار جماعت اسلامی کے اجتماع میں آئے ہیں۔ یہ آپ کے بہت سارے خطوط مجھے ملے۔ ایک بھائی نے مجھے خط دیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میں غریب ہوں تو میں کیا کروں؟ اچھا کیا ہے کہ آپ نے اس پر اپنا موبائل نمبر لکھا ہے۔ آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، آپ غریب ہے لیکن لاوارث نہیں ہے۔ جماعت اسلامی آپ کی پشت پر کڑی ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ٹیلی فون کر کے اور آپ کے ساتھ بوجھ اٹھانے کی کوشش کروں گا، آپ کے ایک بھائی کی حیثیت سے بھی اور جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کی حیثیت سے بھی۔ میرے بھائیوں، مجھے ایک دوسرے بھائی نے خط دیا
کہ میں غریب آدمی ہوں اور سیلاب میں میرا مکان گر گیا ہے اور ابھی تک حکومت نے 1 روپیہ بھی مجھے نہیں دی. یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. میں جانتا ہوں کہ سیلاب نے اس علاقے کو بہت نقصان پہنچایا، اور جب سیلاب آیا تھا میں آپ کے پاس آیا تھا، ایک ایک بستی میں پہنچا تھا. الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے سیلاب کے دوران سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں ہمارے 50,000 کارکنان نے کام کیا. شدید بارش میں ہمارے کارکنان نے محنت کی. میں صبح سندھ گیا تھا، میرے ساتھ میرے ضلع کے امیر تھے، میرے جلسے میں ساتھ تھے. اس کو فون آیا، وہ فون سننے کے بعد واپس آ کر آرام کے ساتھ بیٹھ گئے. مجھے شام پتہ چلا کہ وہ ٹیلی فون ان کے اہلیہ کی تھی کہ میرے شوہر آپ کہاں ہیں؟ ہمارا گھر سیلاب میں گر گیا، تباہ ہو گیا. لیکن جماعت اسلامی کے امیر کے چہرے پر میں نے ناگواری کے جذبات نہیں دیکھے. دن بھر میرے ساتھ چلتے رہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے، اور اپنے اہلیہ کو جواب دیا کہ میرے اہلیہ بہت سارے لوگوں کے گھر گر گئے ہیں. میں نے اپنے گھر بنانے سے پہلے ان لوگوں کے گھر بنانے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے. اور الحمدللہ آپ کے اس ضلع میں جماعت اسلامی نے الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے 650 مکانات تعمیر کر کے دیے ہیں. اور جو مکانات نہیں بنے ہیں میں کوشش کروں گا، لیکن ایک جماعت کے وسائل اتنے نہیں ہیں. حکومت نے 70 ارب روپیہ کا اعلان ایک بار کیا تھا، اور پھر بین الاقوامی دنیا نے ارباں ڈالر اس حکومت کو سیلاب کے متاثرین کے لیے دیے ہیں. اس دن جنیوا کانفرنس میں 10-11 ارب ڈالر کا اعلان کیا گیا. آج کے جلسے میں حکومت پاکستان کو وارننگ دیتا ہوں کہ اگر متاثرین سیلاب جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، جو بے گھر ہو گئے ہیں، جو گلیوں اور کوچوں میں، سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر پڑے ہیں، ان کو گھر بنانے کے لیے ان کا حق نہیں دیا گیا، تو پھر انشاءاللہ تعالی میرا ہاتھ ہوگا، ان حکمرانوں کے گریبان ہوں گے، ان کے بنگلوں کا، ان کے دفتروں کا، ان کے کوٹیوں کا، اس قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا، کمشنر ہاؤس کا، ڈپٹی کمشنر ہاؤس کا ہم محاصرے کریں گے. اور یہ محاصرہ اس وقت تک رکھیں گے جاری جب تک عوام کو ان کا حق یہ لوگ نہیں دیتے ہیں. میرے جھوٹے کے عوام، میرے لوگوں، کل جو باہر سے سامان آیا تھا، خیمے، باقی سامان، وہ کہاں گیا؟ وہ MNS اور MPS کے حجروں اور کوٹیوں میں موجود ہے. انہوں نے ڈھم کیا ہے، ان کے لیے بڑے بڑے سٹور خرید لیے ہیں، اور یہ سامان ان کو وہ آپ کو تب دیں گے جب الیکشن کا زمانہ آئے گا. پھر آپ کو کہیں گے کہ شناختی کارڈ دے دو اور خیمہ لے لو. لیکن میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ لوگ تمہارے مجرم ہیں، یہ لوگ چور اور ڈاکو ہے،
ان لوگوں نے مصیبت کے وقت آپ لوگوں کو تنہا چھوڑا ہے. الیکشن آئے گا تو گلیوں اور کوچوں میں ان کا استقبال نہیں کرنا. اپنی بوٹ اور جوتوں کے ذریعے ان کے کوپڑیوں پر ٹپے لگانے ہیں. ان کے کوپڑیوں پر جوتوں کی بارش کرنا ہے. یہ ظالم درندے ہیں. انہوں نے اس علاقے کو پسماندہ رکھا ہے. 75 سالوں سے یہ کھیل جاری ہے. یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہے. یہ انگریزوں کے غلام ہے. یہ اس لیے سردار بنے ہیں کہ انہوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے. انہوں نے انگریزوں کے گھوڑے مالش کیے. کہاں سے آئے؟ کہاں سے آیا ان کے ساتھ یہ بڑے بڑے رقبے؟ انہوں نے اس قوم کے ساتھ غداری کی، انگریز کے ساتھ وفاداری کی. انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کیا. انگریز نے ان کو بڑے بڑے رقبے دیے اور آج سیاست میں یہی لوگ موجود ہیں. پیپلز پارٹی میں یہی لوگ، مسلم لیگ میں یہی لوگ، پی ٹی آئی میں یہی لوگ. یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے. یہ آپ کے نسلوں کی دشمن ہے. آج اگر پاکستان پر 62,000 ارب کا قرضہ ہے، 62,000 ارب کا قرضہ، یہ کس نے لیا اور کس کو ملا؟ عوام کو نہیں ملا. یہ ان چوروں نے لیا ہے اور چوروں نے کھایا ہے. میرے دوستو، ہر پاکستانی، ہمارے بچہ بھی 2,70,000 روپیہ مقروض ہے. کیوں ہمارے اوپر قرضہ ہے؟ کیوں IMF اور ورلڈ بینک کے ہتھکڑیاں ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ ان ظالموں کی وجہ سے. یہ آج کہتے ہیں کہ ملک پر قرضہ ہے، ایک وقت کا کھانا کھایا کرو. کہتے ہیں ایک وقت کی چائے. خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ سے قربانی مانگتے ہیں. ہمیشہ آپ غریب آدمی قربانی دیتے ہیں. ایک جنگل میں شیر تھا، اس نے بکری کو سمجھایا کہ حالات خراب ہے تو اس لیے آپ کو ایک وقت چارہ کھانا چاہیے اور 3 وقت دودھ دینا چاہیے، آپ کو قربانی دینی چاہیے. تو بکری نے کہا کہ ہم غریب جانور ہر وقت قربانی دیتے ہیں اور آپ کبھی قربانی نہیں دیں گے. تو شیر نے کہا کہ اس لیے کہ بکری کا گوشت حلال ہے اور ہمارا گوشت حرام ہے. یہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا گوشت حلال ہے، تمہارا خون حلال ہے، تمہاری کوپڑیاں حلال ہے اور ان کا گوشت حرام ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب تمہارا گوشت حرام، ان کا گوشت آپ کے لیے حلال. ان کا چمڑا تمہارے لیے حلال، ان کے بنگلے تمہارے لیے حلال. 75 سالوں سے انہوں نے اس ملک کو قانون سے محروم رکھا، انصاف سے محروم رکھا، عدل سے محروم رکھا، آپ کے بچوں کو تعلیم سے محروم رکھا، آپ کے بیماروں کو علاج سے محروم رکھا. اور تانا دار سے لے کر IGP یہ ان کے نوکر ہے. تنخواہ آپ دیتے ہیں، نوکری ان کی کرتے ہیں. کل اخبار میں خبر تھی کہ جناب عمران خان کے گھر پر 600 پولیس والے پہرا دیتے ہیں. جناب شہباز شریف صاحب کے گھر پر 600 پولیس پہرا دیتے ہیں. بلاول ہاؤسز پر سرکاری پولیس پہرا دیتے ہیں. چوٹی کے لوگوں، آپ بتائیں کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے جیب سے حکومت پیسہ نکالتی ہے، یہ پولیس تمہارے جیبوں کے پیسوں سے تنخواہ لیتی ہے اور پہرا عمران خان کے گھر، پہرا
शहबाज शरीफ के घर, पहरा बिलावल साहब के घर, ये इतने बुज़दिल लोग हैं, फिर उनको सियासत नहीं करनी चाहिए कि गरीब कौम के पैसों पर ये अपने लिए पहरेदार रखते हैं। तुम्हारे बंगले, तुम्हारी जायदादें, तुम्हारे कारखाने, ये इस गरीब कौम के खून पसीने पर चलते हैं। मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि हमारे मसाइल का हल, रोज नया नारा, एक नया धोखाबाज आकर, कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर धोखा, कभी पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है, कभी कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान, कभी कहते हैं कर्ज उतारो और क्या करो, मुल्क संवारो के नाम पर धोखा, और कभी तब्दीली के नाम पर धोखा। चूटी के लोग जवाब दे, इन धोखाबाजों के चेहरों को अब पहचान गए हैं कि नहीं पहचाने? यही लोग हैं जिनकी वजह से 250 रुपया किलो प्याज है, 160 रुपया किलो आटा है, 550 रुपया किलो क्या है शेख साहब? शेख साहब ने कभी खरीदा नहीं है, खरीदा है? 550 रुपया फी किलो घी है, 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो सीमेंट की बोरी, वो जो लकड़ी है 1100 रुपए फी मन लकड़ी गरीब इस्तेमाल करता है, और 300 रुपया फी मन गना, इसलिए कि मिल मालिकान खरीदता है। तो जो सरमायादार खरीदता है उस मन की कीमत 300 रुपया, जो लकड़ी गरीब खरीदता है उस लकड़ी की कीमत फी मन 1000 रुपया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये निजाम नहीं चलेगा। मैं आपके सामने हूं, आप मेरे साथ अगर साथ देते हैं, इस निजाम के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हैं। इस निजाम को फैसिलिटेट करने वाले कौन है? ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और पीटीआई है। ये तीनों एक है, ये तीन नहीं है, ये एक है। इन तीनों ने मिलकर कश्मीर इंडिया के हवाले किया कि नहीं किया? जोर से दे दो, हवाला किया कि नहीं? इन सब ने मिलकर आपिया को अमेरिका के हवाले किया कि नहीं किया? इन सब ने मिलकर ट्रांसजेंडर बिल और यानी फहाशी, बेगैरती, हम जिन्स परस्ती का बिल पास किया कि नहीं पास किया? मेरे दोस्तों, ये सब के सब एक है। इमरान खान ने कहा था ना कि ये परवेज इलाही बड़ा डाकू है, कहा था कि नहीं कहा था? फिर वजीर आला बनाया कि नहीं बनाया? मेरे दोस्तों, यही लोग हैं। आज डाकू कहते हैं, जरूरत पड़ जाए तो उसको बाप भी बनाता है। इसलिए दोस्तों, मेरा बस चले तो इनको आइंदा असेंबली में जाने की बजाय इन सबको कोट लखपत जेल में होना चाहिए, अडयाला जेल में होना चाहिए। मैं इसलिए बात करता हूं, सुन ले, नेब एक इदारा है, न शहबाज शरीफ का एहतसाब कर सकता है, न इमरान खान का, और न जरदारी और बिलावल का। सुप्रीम कोर्ट इनका एहतसाब नहीं कर सकता। इन जालिमों का एहतसाब सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे। आप साथ दे दे, इंशाअल्लाह इनको अडयाला जेल में फिर मिलने के लिए इनके बच्चे उधर जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये मुल्क है। कल खबर आई थी कि अमेरिका की पुलिस ने 13 घंटे अमेरिकी सदर बाइडेन के घर की तलाशी ली। 13 घंटे अमेरिकी सदर 13 घंटे उनके घर में रहे कि उनके घर में
وہ کچھ کاغذات تلاش کر رہے تھے. کیا آپ کی ملک کے پولیس صدر اور وزیر اعظم تو کیا ایک ایم پی کے گھر جا سکتی ہیں؟ میرے دوستو، یہاں عدل نہیں ہے، یہاں انصاف نہیں ہے. یہ ظالم لوگ ہیں. یہ ہاسپٹل میں، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ میں قطار میں کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتا ہے. قطار میں کھڑا ہونا یہ ہمارے غریبوں کا کام ہے. چوک میں سرخ بتی جل جائے، ٹیکسی ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور، غریب آدمی، سائیکل رکشے والا، ٹیکسی والا احترام کرتا ہے. ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، مشیر سرخ بتی کا احترام نہیں کرتا ہے. تو چوٹی کے لوگوں، یہ ملک انہوں نے فتح کیا، ان کے باپ نے فتح کیا، یا یہ ملک ہم سب کا ہے؟ اس لیے یا تو ان کو انسان کا بچہ بننا پڑے گا، اور یا ان کو اڈیالہ جیل جانا پڑے گا. میرے دوستو، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں، یہاں زلزلہ آیا، جماعت اسلامی کے کارکن، سیلاب آیا، جماعت اسلامی کے کارکن حاضر تھے، کرونا وائرس کی وبا، جماعت اسلامی کے کارکن حاضر تھے. ہر مصیبت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہاں جتنے بھی سیلاب کے متاثرین ہیں، جب تک آپ کا گھر دوبارہ نہ بن جائے، میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس دن ہم ڈیرہ غازی خان آئے تھے، وہ کون سا علاقہ تھا؟ وہ جہاں ہمارے گھر بنے تھے، وڈانی میں کتنے مکانات تھے؟ 130 مکانات جماعت نے بنا کر دیے. میں نے زندگی میں اتنی خوشی نہیں دیکھی کہ جب اس مکانات کی چابیاں ہم نے ان کے حوالے کیے تو بچے اچھل کود کر، جس طرح ان کی زندگی میں وقت سے پہلے عید آئی ہو. میں تمہارے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھنا چاہتا ہوں. میں تمہارے بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں. میں تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور دوات دینا چاہتا ہوں. میں تمہارے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس تانا کو، پٹواری کو تمہاری خدمت کے لیے بنانا چاہتا ہوں. لیکن میں جس اسلامی نظام کی بات کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہاں آپ کو اپنا حق ملے. خدا کی قسم، کوئی آپ کو حق نہیں دے سکتا اللہ کے نظام کے علاوہ. کون سے نظام کے علاوہ؟ اللہ کے نظام کے علاوہ. اللہ کا نظام آئے گا، آپ وقت کے خلیفہ حکمران سے بھی پوچھیں گے کہ ہمیں تو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کو کیسے 2 چادر ملے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اپنے بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں ان کو بھی سزا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے غلطی کی، مدینہ کے بڑے بازار میں ان کو کھڑا کر کے ان کو سزا دی گئی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلامی حکومت میں ایک حکمران کا بیٹا اور غریب کے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. خدا کے بندو، میں خود خیبر پختونخوا میں 2 بار سینئر منسٹر، وزیر خزانہ رہا ہوں خیبر پختونخوا میں. اور ہم نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا. آج 10 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اس صوبے پر 1000 ارب کا قرضہ چڑھا ہے. 1000 ارب کا قرضہ. اس صوبے کو ہم نے قرض فری صوبہ بنایا تھا، کرپشن فری صوبہ بنایا تھا، سودی نظام کا خاتمہ کیا تھا. لیکن پی ٹی آئی کے آنے کے بعد وہ ساری ترقی ختم ہو گئی اور دوبارہ قرضوں کے ڈھیر لگ گئے. میرے دوستو، نام اسحاق ڈار ہو، نام شوکت ترین ہو، نام اسد عمر ہو، نام حفیظ شیخ ہو، نام پی ٹی آئی ہو، نام مسلم لیگ ہو،
یہ سب کے سب امریکہ کے غلام ہے۔ یہ کس کے غلام ہے؟ یہ امریکہ کے غلام ہے۔ تو ان امریکہ کے غلاموں کو شکست دینے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ میرے بھائیوں، اگر اس ملک میں آئے گی جماعت اسلامی حکومت، اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور کوئی آپشن ہے عوام کے ساتھ، سارے ایکسپوز ہو گئے، سب کے چہرے عیان ہو گئے، سب کی چوریاں بچے بچے کو پتہ چلا ہے۔ کسی نے گڑی چوری کی یا نہیں کی؟ کسی نے گڑی چوری کی، کسی نے ہار، کسی نے موٹر، سب چوری میں ملوث ہے۔ تو اب کس کی باری؟ اب جماعت اسلامی کی باری، جماعت اسلامی کی باری اور حکومت ہوگی۔ تو سن لو، حکم چلے گا اللہ کا۔ کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا۔ شریعت چلے گی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انشاءاللہ روٹی، کپڑا اور مکان کی ضمانت لا الہ الا اللہ ہے، عدل اور انصاف کی ضمانت لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ جتنے بنجر زمینیں ہیں انشاءاللہ، سن لو، چوٹی کے لوگوں سن لو، کان کھول کر سن لو، شیخ صاحب سن رہے ہیں، عمار آپ بھی سن رہے ہیں، حفیظ صاحب سن لے، جتنے بنجر زمینیں پڑی ہیں انشاءاللہ تمام بنجر زمینوں کو ہم نوجوانوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ آپ کی ہے، یہاں آپ نے رہنا ہے، یہ لندن میں رہنے والوں کا نہیں ہے، یہ کینیڈا میں رہنے والوں کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے۔ اور صرف زمین نہیں دوں گا، کھاد بھی دوں گا، بیج بھی دوں گا، اور ٹریکٹر بھی دوں گا۔ پھر محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اپنے ملک کو سرسبز اور کلین اور گرین بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ میرے دوستو، بزرگ لوگ موجود ہیں، بزرگ لوگ موجود ہیں، ہر 70 سال کی بوڑھے مرد اور مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، وہ بھی سن لے۔ ہر 70 سال کے بوڑھی عورت کو ہم بے روزگاری الاؤنس دیں گے، بے روزگاری الاؤنس انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگ خاندان پر بوجھ نہ رہے۔ نوجوانوں سن لو، ہر بے روزگار نوجوان کو روزگار ملنے تک ہم بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ جب تک روزگار نہ ملے اس وقت بے روزگاری الاؤنس دینا یہ سرکار کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا۔ آپ کو پتا ہے میری کتنی تنخواہ تھی؟ پتہ نہیں ہے؟ میں نے خود اپنے لیے تنخواہ مقرر کیا تھا، اور میں فائنانس منسٹر تھا، تمام وزراء کے لیے بھی تنخواہ مقرر کی تھی۔ میں 18,000 روپیہ تنخواہ لیتا تھا، 18,000۔ ہماری حکومت میں ایک وزیر اتنا ہی تنخواہ لے گا جتنا تنخواہ پرائمری اسکول کا ایک استاد لیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ یہ شہنشاہ نہیں ہے، یہ عوام کا خادم ہے۔ یہ جو الاؤنسز ہے کہ ہلتا ہے تو پیسہ، پیٹرول خرچ کرتا ہے تو عوام کا، حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں جو کینٹین ہے اس وقت پاکستان میں سب سے سستا کھانا پتہ ہے کہاں ملتا ہے؟ سب سے سستا کھانا چوٹی کے لوگوں قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں سب سے زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں، یہ سردار صاحبان، یہ خوانین صاحبان۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کا یہ روزی روٹی بند ہو اور آپ کے روزی روٹی کے دروازے کھل جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، عدل اور انصاف آئے گا تو آسمان اور زمین کے رحمتیں اور برکتیں تمہارے لیے۔ جناب والا بابا روتا ہے کہ مہنگائی نے مارا ہے، مہنگائی نے مارا ہے، تو مہنگائی کا نام پیپل پارٹی ہے، مہنگائی کا نام پی ٹی آئی ہے، مہنگائی کا نام پی ڈی ایم ہے، مہنگائی کا نام زرداری ہے، مہنگائی کا نام
शहबाज शरीफ है, महंगाई का नाम इमरान खान है। इंशाअल्लाह ताला महंगाई खत्म करना चाहते हो, इन लोगों का वोट के जरिए एहतसाब करो। ये मेरा मुनीर अहमद कोलाची साहब, ये मैंने कौमी असम्बली के लिए खड़ा किया है, इस पर कोई इतराज है आप लोगों का? ये वाहिद बख्श साहब कहाँ गया? वाहिद बख्श साहब, ये जो नौजवान है, ये मैंने सूबाई असम्बली के लिए खड़ा किया है। ये आमिर फारूक चौधरी, आमिर फारूक, इनको मैंने सूबाई असम्बली के लिए, और कौन है? आइए आइए आइए, शेख साहब आप भी आ जाए। रशीद साहब कहाँ गया? रशीद बचा। ये सारे, ये यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। लोगों, हमारा निशान अदल का निशान, इंसाफ का निशान, और महंगाई के लिए तोड़ का निशान, तराजू का निशान। कौन सा निशान? तराजू का निशान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।